अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआ में याद रखा करें। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग किसी का ख्याल रखते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली के कोई भी हों, उनसे उनका कोई भी रिलेशन हो, बहन भाइयों का, दोस्तों का, कोई भी रिलेशन हो, तो होता है इस तरह से। देखें, जब अगर वाइफ़ हैं तो वो अपने हस्बैंड का, और अगर हस्बैंड है तो वो अपने वाइफ का। देखें, इस तरह से होता है कि किसी को ना हम माइंडली तौर पे खुशी दे सकते हैं, परेशानी नहीं दे सकते। देखें, जब लड़का ये सोचता है ना कि लड़की को वैसे ही छोटी छोटी बातों के लिए परेशान कर दे या कुछ इस तरह से, तो वो ये नहीं समझ रहे होते, उन्हें ये सोचना चाहिए। देखें, अगर एक लड़की आपकी लाइफ में आती है, मतलब आप उसके हस्बैंड हैं, वो आपकी वाइफ है, अगर आपकी ज़िंदगी में आती है, आपके घर में आती है, तो अगर आप उस पर रोक टोक नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा अजियत नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, उसके लिए अच्छा होगा। वो कैसे? वो ऐसे, देखिए, जब लड़की आपकी लाइफ में आई है, आप उसका ज़हनी सुकून देखेंगे, ज़हनी सुकून बनेंगे, उसे सुकून देंगे, उसे खुशी देंगे, वो मुस्कुराएगी, खुश रहेगी, ज़हनी तौर पे परेशान नहीं रहेगी, खुश रहेगी, तो वो किस को आगे लेके जाएगी? वो ज़ाहिर सी बात है आपकी फैमिली को आगे लेके जाएगी, आपको आगे लेके जाएगी, आपके बच्चों की अच्छी परवरिश होगी, आपके बच्चों को अच्छा नाम मिल सकेगा, अच्छी उनकी परवरिश कर सकेंगी, तो ज़हनी अज़ियत में नहीं होंगी, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होंगी। अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तब भी, नहीं पढ़ी लिखी होंगी तब भी, वो अपने बच्चों का ध्यान रख सकेंगी। जैसे वो खुद हैं खुश खुश रहने वाली, वैसे ही वो उनकी तरबियत भी कर सकेंगी। तो नाम क्या होगा कि इनके वालिदैन ने बड़ी अच्छी इनकी परवरिश की है, कि बच्चे बड़े हंसमुख हैं, कोई लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं, ज़्यादा सोचने वाले नहीं हैं, ज़्यादा एक दूसरे से इतनी वो बातें करने वाले नहीं हैं, बड़े ओपन माइंड हैं, बड़े अच्छे मिजाज वाले हैं, बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं। तो नाम तब वालिदैन का आगे जाता है। तो जब अगर एक लड़की को आप अपनी वाइफ बना के अपने घर लाते हैं, उसे माइंडली तौर पे इतना परेशान कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी बातों के लिए, तो वो बेचारी अपने ही माइंडली तौर पे इतनी डिस्टर्ब और परेशान होती है कि अगर वो करना चाहे भी तो वो अपने बच्चों की इस तरह से परवरिश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो उनका ध्यान रखेगी, उनका ख्याल रखेगी, उनकी स्टडी का, उनकी ड्रेसिंग का, उनके सोने का, खाने का, पीने का। लेकिन वो जब अकेले भी बैठी होंगी ना, तो वो माइंडली तौर पे अपनी ही सोचों में होंगी। तो जब वो हर टाइम अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच रही, अपनी सोचों में है। क्यों? क्योंकि जो आपने उन्हें परेशानी, अजियत दी होती है, वो उन सोचों में है। तो वो ना अपना ध्यान रख रही हैं, ना अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर पा रही हैं, कि बच्चों को माइंडली तौर पे वो इस चीज़ के लिए तैयार करें कि बच्चों के हालात, बातें अच्छी हों। तो वो एक अजीब सी सोच में है। तो इससे वो खुशहाल तो नहीं है, खुश तो नहीं है, वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, आपको, आपकी फैमिली को लेके इतनी परेशानी महसूस कर रही है। वो वहाँ पे परवरिश क्या करेंगी जो अपनी भी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रही, तो वो वहाँ क्या ख्याल रखेंगी? तो ये इंसान तक होती है। अगर आप अपनी वाइफ को माइंडली तौर पे इजी रखते हैं, खुश रखते हैं, कि आप उसे किसी बात के लिए रोकते नहीं, ये क्यों किया, ये ऐसे क्यों किया, यहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए, तो वो ज़ाहिर सी बात है, अगर वो अच्छी लड़की होगी, अच्छी आपकी वाइफ होगी, अच्छी बेटी होगी, अच्छे घर से होगी, समझने वाली होगी, तो यकीन जाने आप चाहे उसे जितनी भी क्यों ना आज़ादी दे दें, उसे पता होगा मेरी हदूद क्या है, मेरी लिमिट क्या है। मैं एक बेटी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, तो मैं एक बहन हूँ, मुझे कौन सी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, मुझे किस हद तक रहना चाहिए, वो ये ख़ुद भी समझती होगी। और लाजमी नहीं है कि कोई लड़की पढ़ी लिखी हो, कोई औरत, कोई बच्ची, कोई बहन पढ़ी लिखी हो तो वो ये चीज़ें समझती है, नहीं। ये हर एक बेटी, हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक वाइफ ये चीज़ समझती हैं। अगर वो लड़की हैं तो वो ये समझती हैं कि उनकी लिमिट क्या है, उन्हें कहाँ तक जाना चाहिए, उनके लिए कौन सी अच्छी बात है, कौन सी नहीं है। वो हर एक अच्छी बुरी चीज़ को समझती हैं, आपकी इज़्ज़त को समझती हैं, अपनी इज़्ज़त को समझती हैं, अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त को समझती हैं, अपने घर की इज़्ज़त को समझती हैं, अपने हस्बैंड की इज़्ज़त को समझती हैं। तभी तो अल्लाह ताला ने भी उनको कुछ समझ के उनके हवाले इस तरह से किए हैं। दो घर किए हैं, एक जहाँ उनकी परवरिश होती है, एक वो जहाँ वो ज़िंदगी गुजारती हैं।
تو وہ دیکھیں وہ 2 گھروں کو لے کے چلنے کی ہمت ان میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نا انہیں اس طرح کا بنایا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ ہم لوگوں کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے، ہم لوگوں کے اپنے کردار کی وجہ سے، ہم لوگوں کے اپنے رویوں کی وجہ سے، کہ ہم اگر ایک لڑکی اچھے ٹریک پہ بھی ہے، اچھے راستے پہ بھی چل رہی ہے، تو ہم اسے پریشان کر دیں گے. یہ آپ نے فون کیوں یوز کیا، آپ یہاں کیوں گئی، آج آپ امی کے گھر گئی، میں نے آپ کو 1 گھنٹے کا بولا تھا، آپ نے 2 گھنٹے کیوں گزارے، آپ وہاں سے کہاں گئی، آپ وہاں اتنی دیر کیوں رکی، آپ نے اپنی امی کی بات سن لی، آپ نے اپنی بہن کی بات سن لی. تو یہ پریشان کرنے والی باتیں ہیں، یہ ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، سیدھا سیدھا لڑائی جھگڑے والی بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا جب آپ کو یہ لگے کہ آپ نے ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے، آپ دونوں ایک ہیں اور آپ کی بات کسی اور انسان تک نہ جائے، آپ دونوں ایک ہیں، اچھے سے لائف گزارنی ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، گھر کو دیکھنا ہے، ان کی عزت کو، اپنی عزت کو، تو یقین جانیں آپ کی لائف بڑی اچھی لگے گی آپ کو، اور اس میں کوئی اذیت نہیں ہوگی. اور جب آپ ان کے ذہنی سکون بنیں گے، انہیں خوشی دیں گے، انہیں پریشانیوں سے دور رکھیں گے، تو آپ ہی کی وائف اچھی دکھیں گی، اچھی سچویشن ہوں گی، ان کی دکھنے میں اچھی ہوں گی، نیچر سے اچھی ہوں گی، سوچ میں اچھی ہوں گی، طبیعت خراب نہیں ہوگی، تب وہ آپ ان سے بہت خوش ہوں گے، بڑے متاثر ہوں گے، اس لیے کہ وہ آپ کے بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، آپ کے گھر کو بھی، اپنے گھر کو بھی، آپ کو بھی، اپنی عزت کو بھی، آپ کی عزت کو بھی، ساری باتوں کو وہ صحیح لے کے چلتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ مائنڈلی طور پہ وہ ٹھیک ہیں، سیٹ ہیں، اچھی ہیں، اور وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں. جب ہم مائنڈلی طور پہ ان کو پریشان کر دیتے ہیں نا، تو وہ چاہ کر بھی اگر ایک اچھے راستے پہ چلنا چاہیں تو وہ نہیں چل سکتی. جب ہم خود ایک لڑکی پہ، ایک بہن پہ، ایک بیٹی پہ، ایک وائف پہ، ایک بچی پہ اس طرح سے سوچیں گے، ان پہ اتنا زور دیں گے، ان کو اتنا روکیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، تو آپ خود سوچیں جب انہیں کہیں سے بھی سننے میں ایسا ملے گا، کہیں سے بھی ایسا لگے گا کہ لوگ ہر ایک انسان اس طرح کا نہیں ہوتا، کچھ مائنڈلی طور پہ انسان بڑے آزاد ماحول کے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو ذہنی اذیت نہیں دیتے. تو پھر جب یہ لڑکی اس طرح کی چیزیں، یا ماں یا بہن یا بیٹی یا بچی یا دوست یا لور، کوئی بھی اس طرح کا انسان دوسرا دیکھتی ہیں نا، تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم جس کی لائف میں ہیں، ہم جس کے ساتھ ہیں، ہم جسے اپنا دوست کہہ رہے ہیں، جو بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کا مائنڈ ایسے ہے، سب کا ایسا نہیں ہے. تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ خود ایسی تھی جو کسی اور راہ پہ چل پڑی ہیں، یہ انہیں کسی نے سمجھایا، یہ دوسروں کو اچھا کہہ رہی ہیں ہمارے سامنے، خود تو اچھی نہیں ہیں، ہم برے لگ رہے ہیں، پہلے اچھے تھے. تب یہ دیکھیں یہ بات، سارے سوال ہم نہیں، یہ سارے سوال ان کے دل میں ہم نہیں لائے ہوتے ہیں، ڈالے ہوتے ہیں، کہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. اگر ہم لوگ خود کو اس طرح کا بنا لیں نا، تو آپ کی وائف، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی دوست، آپ کی لور آپ پہ بھی ناز کریں گی. کیوں؟ کیونکہ انسان ہے نا اپنے سکون کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. سکون کے لیے کیا کہ لڑکے ہیں تو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، اور اگر لڑکیاں ہیں وہ بھی آج کل جاب کر رہی ہیں، یا گھر میں ہیں، یا اپنے گھر کو دیکھ رہی ہیں، یا اپنے والدین کے گھر کو دیکھ رہی ہیں، کچھ بھی، تو وہ بھی صبح سے شام تک محنت کر کے گھروں کو یا جو بھی کرتی ہیں وہ دیکھتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں سکون ہو، ان کے مائنڈ میں سکون ہو، ان کو دلی سکون ہو، مائنڈلی طور پہ سکون ہو. اور جب انہیں ایک چیز سے سکون نہیں ملتا، اب لڑکوں کی بات لے لیں، صبح سے شام تک وہ باہر، گرمی ہو چاہے سردی ہو، موسم جیسا بھی ہو، وہ باہر کام کرتے ہیں. تو صبح سے گھر کے سکون کے لیے کرتے ہیں نا، اپنوں کے لیے کرتے ہیں، چاہے وائف کے لیے، چاہے بچوں کے لیے، چاہے بہن بھائیوں کے لیے کرتے، تو سکون کے لیے ہیں. ایک انسان جو ہے وہ اپنا سکون نہیں دیکھتا، سب کا سکون دیکھ کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. جب وہ واپس گھر آتے ہیں تو گھر میں لڑائی جھگڑا یہ چیزیں چل رہی ہوں، یا کوئی کسی چیز کے لیے پریشان ہو، تو وہ تو سوچیں گے کہ صبح سے شام تک ہم لوگ ان کے سکون کے لیے اتنا سب کچھ سوچتے کرتے ہیں، واپس آنے پہ بھی یہ حالات ہیں، تو ہم لوگ سکون کیا، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ایسا ویسا. آپ نے سنا بھی ہوگا، اکثر گھروں میں یہ بول بھی دیتے ہیں. تو وہ کیوں بول رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں مائنڈلی طور میں نا سکون محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ چلتے ہو، چاہے وہ آپ کی وائف ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، دوست ہے، لور ہے، کوئی بھی ہے، جب ریلیٹیو ہیں کوئی بھی، جب آپ ان کے ساتھ چلتے ہو تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کی وجہ نہ بنیں، ایک دوسرے کا ذہنی سکون نہ لیں، ایک دوسرے کو ذہنی طور پہ آزاد چھوڑنا چاہیے. تبھی تو ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. تو پلیز سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے جو ہم
کسی کے ذہنی سکون نہیں بن سکتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے چلیں اور انہیں ذہنی سکون دیں، کیونکہ اسی کے لیے ہی، ذہنی سکون کے لیے انسان صبح سے شام تک کام کرتا ہے، اور اگر وائف ہیں تو وہ صبح سے شام تک اپنے گھر کو دیکھتی ہیں تو ذہنی سکون کے لیے، جب وہ اپنے گھر کو دیکھیں انہیں ذہنی سکون بھی نہ ہو، پھر بھی پریشان کیا جائے، تو وہ ان کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ ایسے دیکھنے سے تو بہتر ہے میں نہ ہی دیکھوں، کہ مجھے ذہنی طور پہ سکون بھی نہیں ہے، اور صبح سے شام تک میں ان لوگوں کے سکون کے لیے اتنی محنت، اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں دیکھتی ہوں، اگر تھک بھی جاؤں تو پھر بھی ان لوگوں کے لیے کام اور ان لوگوں کے لیے سوچتی ہوں، تو پھر بھی ذہنی سکون نہیں دے سکتی انہیں، پھر بھی پریشانی ہے انہیں مجھ سے، تو پھر کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ تو پھر انسان نا یہ اپنے مائنڈ میں سوچ لیتا ہے۔ تو سو پلیز جو جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے یہی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے گھر کو دیکھا کریں، آپ کی چاہے سسٹر ہیں، چاہے وائف ہیں، بہنیں ہیں، کوئی بھی، ان کو دیکھا کریں، سمجھا کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا کسی کو بھی پریشان مت کیا کریں۔ تو امید کرتی ہوں آپ میری بات کو سمجھیں گے، عمل تو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، باقی توفیق اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی تو آپ عمل بھی کر لیں گے۔ میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہیں اس طرح کے لوگ، ان سب کو توفیق میرے اللہ دیں، اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں اسپیشلی طور پہ ان کو بھی، آپ سب کے لیے میری دعائیں ہیں۔ تو اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے۔ تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری بات کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔